السلام علیکم. میرا نیو ولاگ جو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنا سفر شام کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. 7 دن کا میرا یہ وہاں پہ اسٹے تھا جو میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ شروع جو کیا ہے سلسلہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تو یہ میرا پہلا دن تھا شام میں جب ہم سیریا پہنچے. جنہوں نے میرا پچھلا ولاگ دیکھا ہے انہیں یاد ہوگا کہ پچھلے سفر میں میں نے اپنے جانے کا تمام سلسلہ بتایا تھا، اور اب یہاں 16 سفر پاکستان میں تھا اور 17 سفر شام میں تھا جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں. یہاں پہ ہمارا پلین لینڈ کر چکا ہے اور وہاں پہ صبح کے 7 بجے ہوئے تھے. اب وہاں پہ ہم نے تمام بورڈنگ وغیرہ کے بعد انتظار کیا اور پھر یہاں پہ بس آ گئی تھی لینے کے لیے ہمیں، اور اب ہم سب بس میں بیٹھ چکے ہیں اور ہوٹل کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. یہ ہے سیریا شام، جہاں میری بیوی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بچے ہوئے قافلے کے ساتھ سالار کارواں بن کے، ایک سالار کارواں سید سجاد بھی تھے جو اس شام کے ہر موڑ پر اپنی ماں اور پھوپھیوں بہنوں کے لیے چادریں مانگتے رہے. مولا آپ سب کو بلائیں، میری پاک بیوی اپنے در کی زیارت نصیب فرمائیں. تو آپ پھر یہ خود یہ درد وہاں جا کے محسوس کریں کہ جب ان روڈز پر ارد گرد کے مناظر پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو بے اختیار منہ سے نکلتا ہے کہ ہائے سجاد، ہائے شام، ہائے زینب، ہائے شام. اب تو یہ سب کچھ سویلائزڈ ہے، ترقی یافتہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، پراپر روڈز بن چکے ہیں، گرینری ہے اور بالکل آرام دہ روڈز بن چکے ہیں، پرامن ہے ابھی یہاں پہ یہ جگہ. لیکن وہ وقت اس تمام سفر میں یاد آتا ہے کہ یہاں سے جب میری آقا ذاتیاں گزری تھی جن کا سالار کارواں زنجیروں میں جکڑا ہوا سید سجاد تھا، ابھی یہ پراپر روڈز ہیں، تب پرخار راستے تھے اور ان کے پاؤں مبارک میں نالین بھی نہیں تھے. جیسے کہ میرے مولا سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کے پیروں میں کانٹے چبھتے رہے تو سید سجاد نے فرمایا کہ ہمارے نالین، ہمارے پاپوش شام غریباں خیموں میں جل گئے تھے. ہم نے جتنا کربلا سے شام تک سفر کیا وہ ننگے پاؤں کیا اور وہ تمام راستے پرخار تھے، کانٹے تھے، پتھر تھے، اور وہ میرے مولا اور آقا زادیوں کے پیروں میں چبھتے رہے. کچھ سفر میں اونٹوں سے اتار کے کیا جاتا تھا. اور یہاں ہم ہوٹل پہنچ چکے تھے. یہ تھا ہمارا ہوٹل جہاں پہ ہم نے قیام کیا. صبح کا وقت تھا تو سب سے پہلے ہمیں ناشتہ کروایا گیا. بس ناشتے میں یہ سب وہیں کے تقریباً سیرین کھانے ہی تھے، کچھ پاکستانی بھی چیزیں تھیں اور چائے بھی پاکستانی نہیں تھی. یہ ہمارا ہوٹل تھا، کافی اچھا تھا، سب اچھا تھا الحمدللہ. بس بی بی کی زیارت ہو گئی اس کے لیے الحمدللہ ہے. یہ ہمارا روم تھا جہاں پہ میرے ساتھ 2 اور لیڈیز بھی تھیں. اچھا صاف ستھرا بالکل پرسکون کمرہ تھا. اس کے بعد پھر کچھ ریسٹ کیا، پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا کھایا، اور اس کے بعد یہ ہماری پہلی جو سیدہ زینب کی طرف ہماری پہلی زیارت کے لیے روانگی تھی. وہ اب ہم جا رہے تھے. ہمارے یہ بتاتی چلوں قافلے کے ساتھ ذاکر ذریت عمران شیرازی صاحب تھے اور ذاکر حبیب رضا حیدری صاحب تھے. یہ ہمارے قافلے کے ساتھ تھے. یہاں سے نوحہ خوانی کرتے ہوئے ہمارا تمام جو قافلہ تھا ایک قافلے کی صورت میں پہلی زیارت کے لیے جناب زینب کی طرف رواں دوا ہے. اور یہ حرم میں پہنچ چکے ہیں. یہ پہلی نظر میری آقا زادی کے در پر پڑی، ان کے نام پر، ان کے گنبد پر، ان کے حرم کے در و دیوار پر. کیا کیفیت تھی میں بتا نہیں سکتی کہ مجھ جیسی
حقیر کو میری آقا زادی نے امر کر دیا، اپنے در پر سجدہ ریز کروا کر، اپنے در کی زیارت کروا کر مجھے ہزارہ زندگیاں ملیں اور میں سیدہ کے اس کرم کا شکریہ ادا کروں تو شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ آل عمران میں یوں سب سے جدا ہے زینب، صاحب نہج بلاغہ کی دعا ہے زینب، خالق خاک شفا دین کی بقا ہے لیکن خالق خاک شفا کی بھی بقا ہے زینب۔ میں قربان اپنی آقا زادی کے اس کرم کے۔ اور یہ اشعار سید وسیم اور نقوی مرحوم کے ہیں۔ اس جوان سال شاعر کو میری آقا زادی اپنے قدموں میں محشور فرمائیں اور اپنی شفاعت نصیب فرمائیں۔ یہ میں کیا بیان کروں کہ جب پاک سیدہ کی تربت پاک پر اس طرح نظر پڑی تو میری کیا کیفیت تھی میں بتا نہیں سکتی، میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں جب ان جالیوں کو چھوتی ہوں یا میں اس سیدہ کے زری کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں، السلام علیکہ یا بنت فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا بنت خدیجۃ الکبریٰ، تو میری کیا دلی کیفیت ہوتی تھی۔ یہ ناقابل بیان ہے، یہ ناقابل بیان ہے۔ بی بی آپ کو خود اپنے در پر بلائیں تو پھر آپ شاید سمجھ سکیں میرے ان لفظوں کو اور ان کیفیات کو کہ یہ کیا میری کیفیت تھی۔ اور یہ ویڈیو جو یہاں ایسے بن رہی تھی یہ مجھے نہیں پتہ تھا، شاید کیمرہ آن رہ گیا اور یہ میری بی بی پاک کی، اس لیے میں نے اسے اسی طرح رکھنا چاہا۔ یہ خود سے بن گئی تھی ویڈیو، میں نے اسے ریموو نہیں کیا۔ ان جالیوں میں کتنا سکون ہے، ان جالیوں کو جب چھوتے ہیں اور اندر جب تربت پر نظر پڑتی ہے تو دل بے اختیار کہتا ہے میری آقا زادی میں آپ کے زخمی پیروں کے صدقے، میری آقا زادی میں آپ کے زخمی ہاتھوں کے صدقے، میری شاہزادی میں آپ کے اس کرم کے صدقے جو آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، میرے وہم و گمان میں نہ تھا، میری سوچ میں نہ تھا کہ میری آقا زادی مجھے اس طرح سے امر کریں گی، مجھے لاکھ زندگیاں ملیں، میں سجدہ شکر میں پڑی رہوں تو سیدہ کے در پر کیے گئے ایک سجدے کا بھی شکر شاید ادا نہ کر پاؤں۔ دیکھیے میری بی بی کی شان، بنت فاطمہ الزہرا، علی کی بیٹی ہے نا، جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، لیکن دنیا نے کیا اجر دیا، کیا اجر رسالت ملا، کیا اجر نبوت ملا، کیا اجر امامت ملا۔ السلام علیکہ یا بنت فاطمہ الزہرا، میری لاکھوں جانیں قربان، میری نسلیں قربان، اس حرم کے در و دیوار پر یا جبل الصبر، ہے صبر کے پہاڑ، ہے زینب کبریٰ، کس کس کا پرسہ پیش کروں، 72 کا پرسہ پیش کروں، یا علی اکبر کا پرسہ پیش کروں، یا حسین کا پرسہ پیش کروں، یا اس کا پرسہ پیش کروں جس کے مان پر میری آقا زادی آپ نے مدینہ چھوڑا اور سب کی چادروں کی ضمانت لی۔ میری آقا زادی آپ کے یہ حرم آباد رہیں، آپ کے حرم سے ہمارے دلوں کے حرم آباد رہیں، جہاں پہ آپ بستے ہیں ہمارے دلوں کو آپ نے اپنی ولایت و محبت کا ٹھکانہ بنایا۔ صدہا شکر۔ یہ کچھ عرضیاں تھیں، کچھ امانتیں تھیں جو لوگوں نے دی تھیں، وہ سیدہ کے حضور پیش کر دی ہیں۔ بی بی یہاں پہ کی گئی میری ہر دعا کو قبول کریں، ہر ایک کے حق میں۔ کچھ میں یہاں پہ وائس اوور کے بغیر چھوڑ رہی ہوں، آپ بھی سیدہ کے حرم کی یہ آوازیں، یہ بس جو بھی اس سب میں آئے گا وہ آپ خود فیل کریں۔ یہ دیکھیں ابھی بھی دروازوں پر عثمان عباس کے ہاتھ نصب کیے گئے ہیں، جس کے مان پر زینب نے مدینہ چھوڑا۔ آج بھی بی بی کے در پر عباس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، یہ خوبصورت گنبد، اور ان گنبدوں پہ میں نے کلوز کر کے دیکھا تھا، ان پہ اللہ کے اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں۔ میری بی بی میری مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کریں۔ دیکھیں مشق عباس، دیکھیے زینب کے در پر عباس کی مشق آویزاں کی گئی ہے،
سکائے حرم تھے نا میرے مولا، سکائے سکینہ تھے. دیکھیے گنبد کی شان، اس سنہری گنبد پہ قربان چلی جاؤں. کیا خوبصورت منظر ہوتا تھا شام میں، جب شام ہوتی تھی تو کیا خوبصورت منظر ہوتا تھا، کس طرح سے ایک سنہری گنبد چمک رہا ہوتا تھا. یہ میرا پہلا دن اور پہلی حاضری تھی. یہاں پہ کچھ بیویاں پرساداری بھی کر رہی تھیں. واپس آ گئے ہوٹل، بس کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد کچھ ریسٹ کیا اور اس کے بعد دوبارہ مجلس اور جلوس تھا. ہوٹل سے قریب ایک امام بارگاہ تھا، وہاں پہ یہ جلوس جا رہا تھا اور وہیں پہ مجلس ہونی تھی. یہ تقریباً وہاں پہ امام بارگاہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ مجلس ہو. میری ضرورت ہے، میری طرف سے ہے قاضی انعام زینب. بسم اللہ بسم اللہ. تیرے اکبر کے لاتا یہ کرتے ہیں سوال، کس بازار سے گزری اور اندار کے بعد جواب ملا اس طرح کٹ کے گری فرش پہ. میری ماں
اسی کے ساتھ آج کا ولاگ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. یہ پہلا دن جو میرا شام میں تھا یہ اس طرح سے گزرا اور یہاں پہ مجلس کے بعد ہم واپس ہوٹل آ گئے اور ریسٹ کیا. اب نیکسٹ ڈے کا ولاگ ایک نیکسٹ نیو ولاگ بناؤں گی اور وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور ویڈیوز کو شیئر بھی کریں. خوش رہیے. اللہ حافظ.